تو یہ جج جرنیل، بیوروکریٹس اور اراکین اسمبلی اگر یہ ایک ایک ماہ کی تنخواہ دیں تو یقین کریں ہمیں غریب عوام کو تنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ بھی حوصلہ پیدا کریں. یہ ہمیشہ حوصلہ اور سیکریفائز غریب لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ یہ بھی تو سیکریفائز کریں. عوام ہی کیوں کریں؟ عوام ہمیشہ ان کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتتا ہے. اگر انہوں نے سیلاب کی تیاری نہیں کی، فنڈ تو لیے ہوئے ہیں. بانی پاکستان تو جلدی چلے گئے ورنہ پتہ نہیں ان کا سر کیا حشر ہوتا. یہ ملک بنا ہی انہی لوگوں کے لیے. غریب آدمی کا درد ان کو بالکل نہیں ہے. یہ بے رحم لوگ ہیں. یہاں پر کوئی قانون غریب آدمی کے لیے نہیں بنتا، امیر کی تجوری کو مزید بڑھنے کے لیے بنتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں سمن عروج. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہائی الرٹ ہے اور پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہے. اس پر بات کریں گے، تجزیہ لیں گے. چیف ایڈیٹر لیڈر میڈیا علی احمد ڈلو صاحب، السلام علیکم سر. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کے وقت کا شکریہ. آپ کا آج کا جو کالم روزنامہ لیڈر میں شائع ہوا ہے، افسران اور اعلیٰ عہدیداران ایک ایک تنہا اپنی عطیہ کریں سیلاب متاثرین کو. شکریہ سمن. اس وقت پاکستان واقعی ایک بڑی نازک صورتحال میں ہے. کلائمیٹ چینج سے پاکستان اور انڈیا دونوں بہت زیادہ متاثر ہیں، بلکہ انڈیا ہم سے زیادہ متاثر ہے. جو آپ نے ذکر کیا اعلیٰ عہدیداران کی تنخواہوں کا، تو وہ میں بڑی دیر سے یہ سوچتا تھا کہ جب بھی آفت آتی ہے پاکستان میں، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، تو فوراً غریب عوام سے اپیلیں شروع کر دی جاتی ہیں. جبکہ پریویس 5 سالوں میں آپ دیکھیں ججز کی تنخواہیں ڈبل ہو گئی ہیں، اراکین اسمبلی کی تنخواہیں ڈبل ہو گئی ہیں، اور ان کی مراد میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. تو یہ جج جرنیل، بیوروکریٹس اور اراکین اسمبلی اگر یہ ایک ایک ماہ کی تنخواہ دیں تو یقین کریں ہمیں غریب عوام کو تنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی حوصلہ پیدا کریں. یہ ہمیشہ حوصلہ اور سیکریفائز غریب لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ خود بھی کریں. صدر مملکت اپنی 1 مہینے کی تنخواہ بلکہ 1 سال کی دے. وہ کھرب پتی آدمی ہیں. فیلڈ مارشل صاحب اپنی 1 مہینے کی تنخواہ دیں. وزیر اعظم، تمام وزرائے اعلیٰ، یہ تمام کہ آپ کبھی بیلنس چیک کریں، ان کے ایسٹ چیک کریں، تو یہ کھرب پتی لوگ ہیں. ان میں سے ایک بندہ اس قابل ہے کہ پورے سیلاب کا نقصان کا خرچہ دے سکتا. اگر ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے تو کم از کم 1 مہینے کی تنخواہ دیں. یہ بھی تو سیکریفائز کریں. صحیح. عوام ہی کیوں کریں؟ اور نمبر 2، عوام ہمیشہ ان کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتتا ہے. اگر انہوں نے سیلاب کی تیاری نہیں کی، فنڈ تو لیے ہوئے ہیں. لاکھوں روپے کی تنخواہوں پہ جنرل، بڑے بیوروکریٹ مختلف محکموں پہ بیٹھے ہیں، لیکن وہ پہلے تیاری نہیں کرتے، گولف کھیلتے رہتے ہیں. ان کی غلطیوں کا خمیازہ ایک تو عوام تباہی میں بھگتے، پھر وہی فنڈ اکٹھا کریں. تو یہ کس مرض کی دعا ہے؟ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ لی، اور سیاست کہا جاتا ہے کہ خدمت ہے، اور جتنے ہمارے سیاستدان ہیں وہ سارے جس طرح آپ نے فرمایا کھرب پتی ہیں، لیکن تنخواہ کے ساتھ اضافے بھی ہوتے ہیں، مراعات بھی لی جاتی ہیں. اور یہ جو سیلاب آتا ہے 2022 میں آیا، ہر 2 سال بعد اس طرح ہوتا ہے. ہم ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ ہم کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے، لیکن ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. بس کشتی میں بیٹھ کے سی ایم صاحبہ نے ایک وزٹ کر لیا، وہ ان کی ایک انجوائمنٹ ہے، اور اوپر سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک ویو کر لیا جاتا ہے. پالیسی کہاں ہے؟ پالیسی کب بنے گی؟ جو کسان رول گیا، اس کی فصلیں، اس کے مویشی سارے چلے گئے، اس کا کیا سدباب ہوگا؟ یہ فنڈ کے ساتھ یا بیرونی امداد آ جائے یا عوام عطیہ کرے، فنڈز دیں، اور سرکاری وہ ہیلپ لائن کے نمبر آ جاتے ہیں، جی یہاں پر آپ جمع کرائیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پاکستان میں بانی پاکستان تو جلدی چلے گئے ورنہ پتہ نہیں ان کا سر کیا حشر ہوتا. یہ ملک بنا ہی انہی لوگوں کے لیے. پاکستان جو ہمارا ہسٹری ہے، 2000 سال سے ہم غلام ہی چلے آ رہے ہیں. وہ غلام کبھی گریز کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کالے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی بورے کی صورت میں ہوتا ہے. غریب آدمی کا درد ان کو بالکل نہیں ہے. یہ بے رحم لوگ ہیں. اپنی جیب سے 1 پیسہ انہوں نے نہیں دینا. جو آپ بات کر رہے ہیں سی ایم کی کشتی کی سیر کی، اسی طرح ان کے چچا ہمیشہ ہر سال لکشمی چوک میں بوٹ پہن کے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن لکشمی چوک میں پانی ہر سال کھڑا ہوتا تھا. اسی طرح یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اجازت دی گئی دریا کی بیلٹ میں، ہو از رسپانسبل؟
انہیں کون کیفر کردار پہ پہنچائے گا؟ انہیں کون پکڑے گا؟ کوئی نہیں پکڑے گا، کسی کو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے حصے دار ہیں۔ اب جو ہماری شوگر مل ایسوسیشن ہے، ایک شوگر مل پورا ایک شہر کے برابر ہوتی ہے۔ ان شوگر ملوں سے کہیں نا کہ آپ ہر سال امپورٹ ایکسپورٹ کے چکر میں کھربوں روپیہ کماتے ہیں، دیں فنڈ، اب ایک ایک مہینے کا اپنی آمدنی دیں۔ اب جو پاکستان میں بڑے بڑے بینک ہیں جن کو برات ملی ہوئی ہیں، آج ہی میں روف کلاسرا کا ایک دیکھ رہا تھا کہ اب 5 کروڑ پنکھے آ رہے ہیں نئے تاکہ بجلی کی بچت ہو۔ وہ کوئی خاص پنکھے ہیں جس سے وہ یونٹ کسی کو انہوں نے بلائج کرنا ہے، کسی کو خوش کرنا ہے، کسی کمپنی کو کرنا ہے، کیونکہ ان کو پھر بینکوں کو دیں گے، بینک اس پہ لون دیں گے، ایک نیا ڈرامہ چلے گا، کرپشن کا ایک نیا باب کھلے گا۔ یہاں پر کوئی قانون غریب آدمی کے لیے نہیں بنتا، امیر کی تجوری کو مزید بڑھنے کے لیے بنتا ہے۔ اب جن کی ہاؤسنگ کی سوسائٹیز ہیں، جنہوں نے دریاؤں کے رستے، نالوں کے رستے بند کیے ہیں، کسی ایک کو اگر سزا ہو جائے گی تو مجھے پکڑ لیجیے، لیکن فیلڈ مارشل سے لے کے صدر پاکستان، وزیر اعظم، سی ایم نعرے بڑا لگائیں گے، یہ صرف ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ۔ سر یہاں میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کسان بے شک پاکستان کا ہو یا بھارت کا، وہ دونوں سائڈ پہ ہی رلتا ہے۔ بھارت میں بھی کچھ سال پہلے کسانوں کی بڑی تعداد نے خودکشیاں کی، اور یہاں پہ بھی ابھی جو کسان، اس کا دار و مدار، اس کا ٹوٹل اثاثہ اس کے مویشی ہوتے ہیں اور اس کی فصل ہوتی ہے، جس کی آبیاری کے لیے وہ تہجد کے وقت کھیتوں میں جاتا ہے، اور پورے سال کے بعد جب فصل پک کے اس کی سیل کا وقت آتا ہے، اور یہ بے شمار، جس طرح بھی آپ نے شوگر کا ذکر کیا، شوگر ملز کا، تو ابھی تو جو بہت زیادہ فصل چاول کی بھی ضائع ہو گئی ہے اور گندم کی بھی، تو آنے والے وقت میں اس کا مطلب ہے حسب روایت پھر ہمیں آٹے کا بحران اور چاول کا بحران نظر آئے گا۔ ویسے ہم زرعی ملک ہیں۔ انڈیا کا کسان تو کبھی کبھی مشکل میں آتا ہے۔ اگر انڈیا کے کسان کی حالت پاکستانی کسان والی ہو جائے تو وہ شاید کاشتکاری چھوڑ دیں۔ وہاں پر بجلی فری ملتی ہے، کھاد پہ سبسڈی ہے، ایون وہ ان کو ہر چیز 1 ونڈو پہ ملتی ہے۔ یہاں پر تو کسان رولتا ہے، شوگر ملیں لوٹتی ہیں، فلور ملیں لوٹتی ہیں، ذخیرہ دوز لوٹتے ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ لوٹتا ہے۔ اور اب جو صورتحال، پہلے ہی کسان کی تباہی ہوئی تھی، سیلاب کے بعد مجھے نہیں خیال کہ اگلے 10 سال میں کسان کو ہوش آ سکتی ہے۔ میں بھی کسان ہوں، یقین کریں کہ کسان کا بچہ پڑھنے کے قابل نہیں رہا، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، اس کی جیب میں اس وقت کوئی پیسہ نہیں ہے، زمینیں اس کی کروڑوں روپے کی ہیں لیکن اس کے لیے بیکار ہو چکی ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد